دعوت و تبلیغ کی محنت کے بارے میں کہ پوری دنیا میں لاکھوں غیر مسلم اسلام کے اندر داخل ہوتے ہیں اور کئی معصیت میں مبتلا مسلمان ان گناہوں کی زندگی کو چھوڑ کر حضرت اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کرنے لگتے ہیں، اسی محنت کے بارے میں اکثر لوگ پوچھا کرتے ہیں کہ کیا یہ تبلیغ کی محنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ تو اسی کے متعلق قرآن کہتا ہے، آل عمران رکوع نمبر 12، کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اے امت محمدیہ، تم بہترین امت ہو، لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائیوں سے منع کرتے ہو، اور ایک اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ سورہ آل عمران 11 نمبر رکوع، اس میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تم میں ایک ایسی جماعت ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائے، نیکی کا حکم کرے، برائیوں سے منع کرے، یہ لوگ پورے کامیاب ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید کے سورہ یوسف 12 نمبر رکوع میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَىٰ بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دیجئے یہ ہے میرا راستہ، بلاتا ہوں اللہ کی طرف حکمت اور بصیرت کے ساتھ، میرا بھی یہ کام ہے اور میرے ماننے والوں کا بھی یہ کام ہے، اللہ پاک ہے اور میں شریک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ پھر حامی سجدہ رکوع نمبر 4 میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ۔ اور اس سے بہتر کس کی بات ہو سکتی ہے جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور کہے میں فرمانبرداروں میں سے ہوں۔ تو یہ قرآن کے اندر اللہ جل جلالہ نے جو ہم نے آیات پڑھی یہ تبلیغ کے بارے میں ہے، حدیث میں بھی اس کا ثبوت موجود ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسے لوگ نہ بتلاؤں جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید، لیکن ان کو اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنا اونچا مقام ملے گا کہ نبی اور شہید بھی انہیں دے کر خوش ہوں گے، اور وہ نور کے خاص ممبروں پر ہوں گے اور پہچانے جائیں گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون لوگ ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بندوں کو اللہ کا محبوب بناتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو اس کے بندوں کا محبوب بناتے ہیں اور لوگوں کے خیرخواہ بن کر زمین پر پھرتے ہیں۔ میں نے عرض کیا، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ اللہ کو اس کے بندوں کا محبوب بنائے، لیکن یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ وہ بندوں کو اللہ کا محبوب کیسے بنائیں گے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ لوگ اللہ کے بندوں کو ان کاموں کا حکم دیں گے جو کام اللہ کو محبوب اور پسند ہے، اور ان کاموں سے روکیں گے جو اللہ کو پسند نہیں ہے۔ وہ بندے جب ان کی بات مان کر اللہ کے پسندیدہ کام کرنے لگ جائیں گے تو یہ لوگ اللہ کے محبوب بن جائیں گے۔ تو یہ حدیث کے اندر بھی اس کا ثبوت مل گیا ہے۔ تو یہ کام دعوت تبلیغ کی محنت قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ ہم نے شروع کی جو قرآن کریم کی آیت پڑھی، کنتم خیر امت اخرجت للناس، اس میں اللہ رب العزت نے ہماری تعریف اس وجہ سے فرمائی ہے کہ تم بہترین امت ہو، صرف اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس محنت کے لیے پیدا کیا ہے کہ ہم لوگوں کو نیکی کا حکم کرتے ہیں اور برائیوں سے منع کرتے ہیں۔ اس کام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہترین امت کہا۔ اس وجہ سے بہترین نہیں کہا کہ ہم لمبی لمبی نمازیں پڑھیں گے اور خوب اللہ کا ذکر کریں گے، روزے پر روزہ رکھیں گے۔ اللہ رب العزت نے اس وجہ سے ہمیں بہترین کہا کہ ہم اور لوگوں کے بارے میں جس طرح انبیاء کرام سوچا کرتے تھے، کس طرح یہ لوگ جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ جس طریقے پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین نے دین کی محنت کی ہے، اسی طریقے پر محنت ہوگی۔ اللہ رب العزت غیر مسلم کو اسلام کے اندر لائیں گے اور مسلمان پورے دین پر چلیں گے۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم وہ محنت اسی طریقے پر کریں جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ محنت کی ہے۔ تبلیغ والے حضرات یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے راستے میں ایک نماز اس کا ثواب 49 کروڑ، اللہ کے راستے کا ذکر ایک سبحان اللہ 49 کروڑ، اور ایک روزہ اللہ کے راستے میں اس کا ثواب 49 کروڑ ملتا ہے۔ اور جو اللہ کے راستے میں اپنے اوپر 1 روپیہ خرچ کرے گا اس کو 7 لاکھ کا ثواب ہے۔ تو یہ بھی حدیث ثابت ہے، ابن ماجہ میں ہے، جو شخص اللہ کے راستے میں اپنی جان کے ذریعے جہاد کرے اسے ہر درہم کے بدلے میں 7 لاکھ کے بقدر اجر ملے گا۔ تو یہاں سے یہ ثابت ہوا کہ جو شخص اپنے اوپر اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرے 7 لاکھ کا ثواب ملے گا۔ پھر ابو داؤد شریف میں ہے، سہل بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ کے راستے میں نماز، روزہ، ذکر اللہ، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے مقابلے میں 700 گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو 7 لاکھ ضرب 700 یہ 49 کروڑ بن گئے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرنے پر 7 لاکھ کا ثواب، اور اللہ کے راستے میں نماز اس سے مالی عبادت سے 700 گناہ بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو 700 ضرب 7 لاکھ یہ 49 کروڑ بنتا ہے۔ اللہ کے راستے کی ایک نماز 49 کروڑ، اللہ کے راستے میں ایک روزہ 49 کروڑ روزوں کا ثواب، اللہ کے راستے میں ایک دفعہ سبحان اللہ 49 کروڑ سبحان اللہ کا ثواب۔ تو یہ بھی حدیث سے ثابت ہے کہ تبلیغ والے کہتے ہیں کہ اگر ساری دنیا کے انسان جنت میں چلے جائیں، کوئی ایک غیر مسلم رہ گیا جہنم میں چلا گیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا بھی ہم سے پوچھیں گے۔ تو کیا یہ بھی قرآن میں ہے؟ تو سورہ انعام
130 تا 131 نمبر آیت میں اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں، اے جماعت جنات اور انسانوں کی، کیا تمہارے پاس تم ہی میں سے پیغمبر نہیں آئے تھے جو تم سے میرے احکام بیان کیا کرتے تھے اور تم کو اس آج کے دین کی خبر دیا کرتے تھے؟ وہ سب عرض کریں گے کہ ہم اپنے اوپر جرم کا اقرار کرتے ہیں، اور ان کو دنیوی زندگانی نے بھول میں ڈال رکھا ہے، اور یہ لوگ مکر ہوں گے کہ وہ کافر تھے، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کا رب کسی بستی والوں کو کفر کے سبب ایسی حالت میں ہلاک نہیں کرتا کہ اس بستی کے رہنے والے بے خبر ہوں کہ اللہ جل جلالہ قیامت کے دن جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان سے پوچھیں گے کہ کیا تمہارے پاس کوئی میرے احکام کے متعلق کسی نے نہیں بتایا تھا؟ کیا کوئی نبی آپ کے پاس نہیں آیا تھا کہ یہ میرے طریقے اس پر چلو؟ اور اس میں ایک نقطہ یہ بھی ہے کہ آج ہم دعا کرتے ہیں کافروں کو اللہ تباہ کر دے، اللہ تعالیٰ کافروں کو ہلاک کر دے، تو اللہ جل جلالہ اس آیت کے اندر یہ بھی فرماتے ہیں، اس کو ہم اگر اپنے الفاظ میں بیان کریں کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ تم یعنی مسلمان چاہتے ہو کہ میں کافروں کو اس وجہ سے ہلاک کر دوں کہ یہ کافر ہیں، اور اللہ ہمیں سمجھانا چاہتے ہیں کہ میں اس وجہ سے ان کو ہلاک نہیں کروں گا کہ یہ کافر ہیں، اس وقت تک انہیں ہلاک نہیں کروں گا جب تک تم ان تک میرے احکامات نہیں پہنچاؤ گے، نبی کا طریقہ ان کو نہیں بتاؤ گے۔ جب احکامات ان تک غیر مسلموں تک پہنچاؤ گے، نبی کے طریقے بتاؤ گے، پھر بھی اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو پھر میں ان کو ہلاک کروں گا۔ قرآن کریم کے ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا مگر اس میں ڈرانے والے بھیجے۔ سب سے پہلے اللہ رب العزت انبیاء کرام کو بھیجتے، نبی جاتے اللہ کے احکام بتاتے اور طریقے بتاتے۔ اللہ نے جو طریقے انبیاء کرام کو دیے ہوتے کہ اس طریقے پر چلو، یہ اللہ کا حکم، اس کو مانو۔ جب وہ قوم اس بات کو نہیں مانتی تو پھر اللہ کا عذاب آتا۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان کافروں کو اللہ ہلاک کر دے تو ہمارے ذمے ہے کہ ہم دین ان تک پہنچائے، اللہ کے احکامات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقے۔ اگر اس کے باوجود بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دیں گے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ ہم جہاد نہیں کریں گے۔ جہاد کا ایک اپنا مقام ہے، جس طرح نماز قائم مقام نہیں، روزے کے روزہ قائم مقام نہیں، زکوٰۃ کے زکوٰۃ قائم مقام نہیں، حج کے مطلب اس کا یہ ہے کہ کوئی کہے کہ میں روزے رکھوں گا، نماز نہیں پڑھوں گا، اور ایک کہتا ہے میں نماز پڑھوں گا، روزے نہیں رکھوں گا، اور ایک کہتا ہے کہ میں حج کروں گا، زکوٰۃ نہیں دوں گا۔ تو ہر ایک کا اپنا ایک مقام ہے، تبلیغ کا اپنا مقام ہے، جہاد کا اپنا مقام ہے، مدارس ان کا اپنا مقام ہے، خانقاہ ہے ان کے اپنے مقام ہے۔ لیکن دین کی محنت ضروری ہے کہ ہم اس کو ضرور کریں۔ سب جتنے بھی شعبے ہیں دین کی محنت کر رہے ہیں، ہر شعبے کی یہ کوشش ہے کہ انسان جہنم کی آگ سے بچ جائے۔ سب شعبے قابل تعریف، قابل مدح اور قابل تحسین ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ محنت بالکل صحیح ہے لیکن صحابہ کی ترتیب پر نہیں ہے، کہ جب صحابہ کسی ملک میں جاتے تو ان کے ہاتھوں میں تیر اور تلوار ہوتے اور یہ تبلیغ والوں کے ہاتھ میں بستر ہوتے ہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ لوگ پھر بھی تم سے اچھے ہیں، تم تو بستر بھی اٹھا نہ سکے، یہ اپنے جان مال سے دوسرے ممالک میں جاتے ہیں، محنت کرتے ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام کے اندر داخل ہوئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ابھی اپنے اسلام کو ظاہر نہ کرنا،
چپکے سے اپنی قوم میں چلے جانا، جب ہمارا غلبہ ہو تو واپس چلے آنا۔ میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کوئی بہادر، کوئی جرأت والا، کوئی اللہ کے قریب ہو سکتا ہے؟ لیکن صحابہ اس وقت کمزور تھے، اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے فرمایا کہ ہو سکتا ہے یہ تکالیف برداشت نہ کر سکے۔ تو ہم اتنے مکلف ہیں کہ جو ہم برداشت کر سکے، اللہ تعالیٰ نے کسی کے اوپر اتنا بوجھ نہیں رکھا کہ وہ برداشت بھی نہ کر سکے۔ وہ حدیث مسلم شریف کے اندر ہے، من رأى منكم منكرا فليغير بيده فإن لم يستطع فبقلبه فإن لم يستطع فبلسانه وذلك أضعف الإيمان۔ تم میں جو شخص کسی برائی کو دیکھے، اگر اس پر قدرت ہو کہ ہاتھ سے بند کر دے تو اس کو بند کر دے، اگر اتنی مقدرت نہ ہو تو زبان سے اس پر انکار کر دے، اگر اتنی بھی طاقت نہ ہو تو دل سے اس کو برا سمجھے، اور یہ ایمان کا بہت ہی کم درجہ ہے۔ اور لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ یہ کام بدعت ہے، تو یہ کام بدعت اس لیے نہیں ہو سکتا کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی بھی جماعتیں بنتی، دوسرے ممالک میں کام کرتی تھی۔ اور اگر یہ کہتے ہیں کہ یہ کام اس وجہ سے بدعت ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے دور میں 3 دن، 40 دن، سال، 7 ماہ کی جماعتیں نہیں بنتی تھی، تو یہ تو نظام الاوقات ہے، اس کو بدعت اس لیے نہیں کہہ سکتے۔ اور بدعت وہ کام جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے کیا نہ ہو، اس کو بدعت کہتے ہیں، جو ثواب سمجھ کر اس کام کو کیا جائے۔ تو میں ان سے پوچھتا ہوں جو اس کام کو کہتے ہیں یہ بدعت ہے، کہ آپ کے مدرسے میں کیا 4 سال عالم کا کورس نہیں ہوتا؟ مدینہ منورہ کے وہ مدارس جہاں پر 4 سال عالم کا کورس کیا جاتا ہے، اور دوسرے ممالک میں بھی ایسے مدارس ہیں جہاں پر عالم بننے کے لیے 4 سال درکار ہوتے ہیں، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی علم حاصل کرنے کے لیے 4 سال درکار ہوتے تھے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی بخاری شریف پڑھایا کرتے تھے، مدرسے میں سوائے ستہ کی کتابیں پڑھائی جاتی تھی۔ اور میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس کام کو تم لوگ بدعت کہتے ہو تو یہ تبلیغ والے چھوٹے بدعتی ہے، تم بڑے بدعتی ہو، کیونکہ یہ 3 دن اور تم پورے 4 سال کا کورس کرتے ہو۔